بسم اللہ الرحمن الرحیم، وائس آف جموں کشمیر۔ میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ اور سچ کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں میرے پروگرام کے مہمان حسب معمول حسب روایت سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ ناظرین و سامعین، میں قبل اس کے شوکت صاحب سے بات چیت کا آغاز کروں گفتگو کا، آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ 1974-75 کی بات ہے، وہ ختم نبوت کی تاریخ تھی۔ تو میں فرسٹ ٹائم، میری 15 سال عمر تھی، 16 سال 15 سال، تو میں جیل میں گیا۔ تو بڑا خوش جا رہا تھا کہ بھئی جیل میں جا رہا ہوں، کڑیاں لگیں گی، بڑی بات ہوگی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا جیل کیا ہوتی ہے۔ خیر جیل میں گیا تو ہم لوگ وہاں پہ رہ کے آگے، پھر گیا 2-3 دفعہ گیا۔ شیخ رشید صاحب پرسوں ایک پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے، لوگو جیل میرا سسرال ہے اور ہتکڑیاں میرا زیور۔ بس وہ کسی بندے نے، ان کے دوست نے بات سن لی، انہوں نے کہا شیخ صاحب کو عید والے دن خوشخبری دوں تاکہ ان کا زیور اور سسرال بھیجوں، یہ بیچارے پتہ نہیں کب سے نہیں جا سکتے۔ اس نے فیصلہ آباد میں ایک پرچہ کرا دیا ان پر، تو انہیں مذہب کا، وہ ان کا بھتیجا پکڑا گیا۔ آج ان کو پکڑنے کے لیے پولیس 2-3 دفعہ گئی، تو یہ آج پریس کانفرنس میں اللہ قسم رو رہے تھے، یعنی جس طرح بندہ بالکل نہیں ہوتا ہے میں مر جاؤں گا، مجھے مار دیا جائے گا، فلاں 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 بندہ ذمہ دار۔ بھئی اللہ کے بندو، اگر آپ کے پاس اتنی جرت نہیں تو آپ نے اتنا لفظ کیوں بولے؟ کسی آپ کے دوست نے آپ کی وہ خواہش پوری کر دی ہے۔ خیر ہم شوکت صاحب سے بات کریں گے اس معاملے میں۔ تو اس کے بعد حالات بڑے بڑے عجیب ہیں۔ عمران خان صاحب بھی آج بڑے رو رہے تھے، ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ تو اب معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ تو یہ شوکت صاحب سے بات کریں گے، یہ کیا معاملہ ہے جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایف آئی آر ہے، یہ دوسرا ایک ایف آئی آر کلر سعیدہ میں ایک وکیل ہے، انہوں نے بھی کٹوا دی۔ تو ہم چلتے ہیں شوکت صاحب کے پاس، پہلی بات تو یہ۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ شیخ رشید صاحب کی اتنی اچھی دعا قبول ہوئی ہے، دوسرے دن ہی وہ آج رو رہے تھے۔ اور شہباز شریف تو کپتان سے زیادہ چلاک نکلا۔ 8 ارب ڈالر کا جو پیکج ٹوٹل بنتا ہے، وہ 2 ارب ڈالر اور بھی دے رہے ہیں، وہ زر مبادلہ جس طرح جمع ہوتا ہے وہاں پہ۔ اور جو وہ تیل کا تھا 2.1 تھا، ابھی 4.2 ارب ہو گیا۔ اس کے بعد 2 ارب اضافی ڈالر بھی، اور پھر وہ جو تیل کی فنانسنگ ہے وہ بھی ڈبل ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ چاند رات کو باہر نکلے، تو رانا ثناء اللہ نے کہا بھی جو نکلے گا پکڑا جائے گا، اور پھر حوالات میں عید ہوگی۔ اچھا، اب ایک اصل مسئلہ دوسرا جو ہے کہ وہ سعودی عرب والے والا وہ ہوا نا مسئلہ، جو مسجد نبوی والا، اس پہ 2 ایف آئی آرز ہو گئی ہیں۔ اور اس کے بعد جو وہ تعزیرات پاکستان ہیں، ان کے آرٹیکل جو 3 اور 4 کوڈ میں ہے کہ پاکستان کے باہر کسی بھی ملک میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس میں پاکستان میں وہ قابل دست اندازی ہے، اور اس پہ جو مجرم ہیں یا ملزم ہیں ان پہ پرچہ پاکستان میں بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ اور پرسوں ہائی کورٹ کے وہ چیف جسٹس صاحب، انہوں نے کہا جی کہ یہ صدر اور گورنر جو ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 5 جو ہے اس کی وہ لویالٹی جو سپیکر صاحب نے بنائی تھی، کہ یہ تو بالکل دوسرے لفظوں میں کیا ہے کہ یہ تو آئین سے غداری ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ کس طرف جائے گا شوکت صاحب؟ یہ اب مسئلہ کیا بنے گا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ ساری ہیں قانونی مشگافیاں، اور دوسرا یہ ہے کہ عدلے کا بدلہ۔ جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو وہ اپوزیشن والوں کو روزانہ جیل کی ہوا کھلاتے تھے۔ بالکل اب اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے جی، تو انہوں نے تو ابھی تک صرف پریس کانفرنس ہیں یا دھمکیوں سے ہی کام لیا ہے۔ عمران خان صاحب نے تو عملاً ان کو وہ جیلوں میں بھیجا ہے۔ جی، ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ کافی حد تک کنفیوز ہے۔ جی، موجودہ حکومت کے پاؤں ابھی تک کوئی مضبوط تو ہے نہیں، جی، اور جو کھچاؤ اور تناؤ اور مار پیٹ کے نعرے جو ہے وہ تو اب ایوانوں میں بھی لگ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب
یعنی اپوزیشن کے صفوں میں بھی. جی تو بہرحال یہ چیز جو سمجھنے کی ہے کہ اقتدار ایک آنی جانی چیز ہے, یہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے, یہ اقتدار کسی سے لو نہیں کرتا. جی ہاں ایسے لوگ اقتدار کو اپنے لیے ممکن بنا سکتے ہیں جب وہ اقتدار میں ہوں اور عوام کے لیے کچھ کریں. باقی یہ ہے کہ وہ جو شیخ رشید نے کہا تو درست ہے کہ سیاسی کارکنوں کے لیے جیل جانا, باہر آنا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن سیاسی کارکن ہو, جی سیاسی رہنما ہو. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو کچھ بھی سعودی عربیہ میں خاص کر کے مسجد نبی میں ہوا ہے, جی تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو فالوورز تھے انہوں نے اپنے جذبات برہمی کا اظہار کیا ہے موجودہ حکومت کے اس وقت پہ, جس میں وزیر اعظم بھی شامل تھے. لہذا یہ کہ جی وہاں کسی مظاہرے یا کسی کو ابیوز کرنے کے جرم میں پاکستان میں کیا سزا دی جا سکتی ہے, یہ تو نہیں پتا. ہاں اگر وہ وزٹر تھے, وہ بھی عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہاں گیا, تو پھر تو یقیناً اس ملک میں اگر کوئی قانون ہے تو اس کے مطابق تو شاید ان کے خلاف کارروائی ہوگی. جی لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے کچھ لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے, خاص کر کے جو موٹیویٹڈ مسلمز ہیں کہ بھئی ایک مسجد جو مسجد نبوی ہے اس کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے, وہاں اس طرح کے مظاہروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور پھر ویسے بھی سعودی عربیہ کی سرزمین جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں کی حکومت تو اس طرح کی شرارت بازی کو تو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کرتی, کیونکہ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور اگر کوئی گروہ آ کے وہاں اپنے مخالفین کو اس طرح ابیوز کرے تو ظاہر ہے کہ عمرہ اور حج یہ دو ایسے واقعات ہیں جس سے کہ سعودی عربیہ کے لیے ایک بہت بڑا ریونیو کا سبب بھی ہے. اور وہ جی چاہ رہے ہوتے ہیں سعودیہ کہ یہ منشا ہوتی ہے کہ یہاں آنے والا ہر آدمی امن اور سکون کے ساتھ جو بھی یہ باتیں کرتا ہے اس کو کسی قسم کا کوئی خوف, کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر کوئی گروہ کسی پہ کوئی خوف کے سائے مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو ابیوز کرتا ہے, تو پاکستان کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں قانون کیا ہے, لیکن البتہ یہ سعودی مفادات پہ حملے کے مترادف ہے, سعودیہ کے اپنے حملے, اس لیے کہ وہاں لاکھوں لوگ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں سعودیہ کا, اور وہ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق وہاں عبادات کرتے ہیں. تو وہ تو اس کو بالکل ہی ان کے لیے تو یہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ ابھی کبھی مطلب یا کہ شیعہ ظاہرین جب جاتے تھے تو وہ چھوٹے موٹے پمفلٹ بازی یا نعرہ بازی کرتے تھے, لیکن سعودیہ نے اس طرح کے ایلیمنٹ کو بھی سختی سے کچل کے رکھ دیا, کیونکہ سعودیہ کو ان مدوں کے اندر بہت بڑا ریونیو ملتا ہے. اور اگر لوگوں میں ذرا سا بھی یہ خطرہ اور خوف پیدا ہو جائے کہ وہاں جانے کی وجہ کوئی مخالف ہمیں قتل کر دے گا یا ہمیں ابیوز کرے گا, ہمیں انٹیمیڈیٹ کرے گا, تو اس سے ظاہر ہے کہ کوئی خوشگوار اثرات تو نہیں پڑیں گے. پاکستان میں چونکہ اپوزیشن اور جو کولیشن گورنمنٹ ہے ان میں کسی قسم کا کوئی مکالمہ نہیں ہے, بلکہ ایک طرح کے دن بدن چیزیں جو ہے وہ اور زیادہ تصادم کی طرف جا رہی ہے. ابھی جو عمران خان صاحب نے یہ کہا چاند رات کو جی آپ لوگ مظاہرے کریں, خاص کر کے عید
کہ چاند کے بعد، تو جی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب وقت یا مناسب دن ہے احتجاج کا۔ اگر آپ کے پاس لوگ ہیں اور یقیناً لوگ ہیں تو آپ دن کے اجالے میں مظاہرہ کریں۔ یہ رات کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے، خدا نخواستہ کوئی شرارت بازی ہی ہو جائے کسی کے ساتھ بھی، 2-4 آدمی جو ہے وہ کسی بگدڑ میں کسی اور کنسپیرسی کے نتیجے میں مار دیے جائے، تو اس کا کون جوابدار ہوگا؟ دن کے اجالے میں تو کم از کم لوگ دوست کو بھی پہچانتے ہیں، دشمن کو بھی پہچانتے ہیں، حملہ آور کو بھی پہچان سکتے ہیں، اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ راتوں کے جو مظاہرے ہیں، یہ کوئی گوریلا جنگ نہیں ہو رہی ہے کہ آپ پورا دن سوئے رہیں اور رات کو اٹھیں اور آپ کسی ایک سٹی کے امن کو ٹہو بیلا کرتے ہیں، کہ نہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی بات ہے اور نہ ہی یہ جو ہے کوئی حکومت کے لیے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کوئی اچھا کہے۔ یقیناً حکومتوں کے لیے تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کو مینٹین کرنا یہ ان کی ذمہ داریوں میں ہوتا ہے، ریٹ آف دا حکومت بھی قائم کرنا ہے، لیکن اصل میں پولیٹیکل پارٹیز جو اقتدار میں جاتی ہیں تو ان کے پاس تو وہی ریاستی ادارے ہوتے ہیں جو ان کی آنکھ کان اور ان کی ریٹ کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرتی ہیں۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے اندر ایک بہت بڑی ڈویژن ہے، آرمی کے اندر بھی، انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر بھی، اور باقی سویلین اداروں میں بھی۔ شاید کچھ اداروں میں یکسوئی ہو، لائک پولیس کا محکمہ ایک ایسا ہے کہ جس کو خاصی جو ہے نا عمران خان صاحب کی حکومت سے شکایات تھی، اس لیے کہ اس عرصے میں کسی نے بھی پولیس پہ کوئی توجہ نہیں دی، نہ ان کی ویلفیئر کے لیے تو نہ ہی ان کی جو کوئی مشکلات اور مصائب تھی ان کو حل کرنے، بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ پنجاب میں تو خاص کر کے جو اعلیٰ پولیس کے عہدیداران ہیں ان کو کبھی 2 مہینے، کبھی 3 مہینے، کبھی 4 مہینے وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کھاڑ چھاڑی لگی رہی ہے۔ تو شاید پولیس جو ہے وہ موجودہ حکومت کی بھرپور طریقے سے مدد کرے گی، لیکن یہاں باقی کوئی نہیں کرے گا۔ اور جو خطرات ہیں خانہ جنگی کے وہ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، صرف یہ ہے کہ اب دوسرا کیا ری ایکشن کرتا ہے۔ ایک تو مسلسل مارے جا رہے ہیں، اب یہ جو رانا صاحب کی ٹڑیاں ہیں یا جو حکومت کی یا یہ جو غیر معروف لوگ جو کوئی ایف آئی آریں درج کراتے ہیں، ان ایف آئی آروں کا ہم نے تماشے دیکھے ہیں، ان تماشوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی ہراسمنٹ پیدا ہوگی۔ شیخ رشید صاحب نے اصل میں جو اس پورے عرصے میں جو اپنی زبان اور اپنا کلام اور گالیوں پہ جو ان کو قادر الکلام ہے، وہ اس معاملے میں ان کے پاس بڑی وفر مقدار میں گالیوں کا ایک انبار ہے، تو وہ تو اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی جلاؤ گراؤ مارو مر جاؤ اور اپنے مخالفین کو تہس نہس کرنے کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ تو وہ چونکہ نون لیگ میں رہے ہیں اس لیے ان کو، اور نون لیگ کی کافی ایسوسیشن رہی ہے ان کو، تو انہیں پتہ ہے کہ نون لیگ اپنے مخالفین کے ساتھ کس طرح نپٹتی ہے۔ نون لیگ کوئی عمران خان صاحب کی طرح کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو بلند بانگ دعوے کرے، بلکہ ان کا جو ترقیاتی اس میں بھی جو ہے ایک ریکارڈ ہے کہ ان کا یہ کہ بھائی جو پروجیکٹ لگائیں وہ خود سے بولیں، اور جب یہ دشمنوں کو مار لگاتے ہیں تو دشمن ہی بولتا ہے، یہ نہیں بولتے۔ تو اس لیے جو ہے عمران خان ڈرا رہے ہیں۔ نہیں، میں ڈرا نہیں رہا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ مسلم لیگ نون میں
موسٹلی وہ لوگ ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ پاکستان سے پہلے کی جماعت ہے جس میں ہمیشہ انفلوئنشل لوگ رہے ہیں جو اپنے مخالفین سے نمٹنا جانتے تھے، بلکہ اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے پہ قادر تھے۔ تو پی ٹی آئی کو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو سمجھنے میں کافی غلطی لگی ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب تو یہ سمجھتے کہ شیخ رشید صاحب سمجھتے تھے کہ یہ اقتدار کبھی ختم نہیں ہوگا، چونکہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کیا وہ گیٹ ہے جی، گیٹ نمبر 4 وہ کہتے تھے۔ وہ آج بھی کہہ رہے تھے، اچھا، بلکہ آج تو کہہ دیا کہ میں جنرل باجوہ صاحب سے سینئر ہوں۔ وہ سینئر ہوں گے نا جی، سینئر جونیئر کا تو سیاست میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ اصل چیز یہ ہے نا کہ وہ جو گیٹ نمبر 4 والے جو ہے نا، وہ کئی دفعہ جو ہے وہ بندے کو چھوڑ دیتے ہیں اور بندے کو پتہ نہیں لگتا کہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اور شیخ رشید صاحب کو جو غلط فہمی تھی، اور کچھ جو ریٹائرڈ فوجی افسران اور حاضر سروس سے ملنے کے بعد ان کی غلط فہمی اور زیادہ پختہ ہو گئی کہ اب ہم اقتدار سے کبھی بھی بے دخل نہیں کیے جائیں گے، بلکہ یہ اقتدار ہمارے اگلے سالوں کے لیے بھی، اور جیسے وہ کہتے ہیں ان کا ارمان اور ان کا خواب جو ہے وہ ادھورا رہ گیا۔ وہ تو کہتے تھے کہ 10 سال تک تو ہماری حکومت کہیں گئی نہیں۔ اب یہ جو اچانک حادثہ ہو گیا ان کے لیے تو اچانک حادثہ ہے نا وہ، اور بلکہ بیانیہ انہوں نے بنا دیا کہ امریکہ نے سازش کی ہے۔ ایسی بات کو ویسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نواں نواں یتیم ہویا بندہ، پہلے یتیم تو جب بھی جب ہوتا دست ہے، شفقت سر سے اٹھ جائے نہیں، یتیم تو بندہ جب بھی ہوتا ہے تو وہ یتیم ہی ہوتا ہے نا، وہ نیا کیا اچانک ہی ہوتا ہے نا۔ پرانا کیا۔ بات یہ ہے کہ یہ چیز یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم اتنے جلدی اقتدار سے بے دخل کر دیے جائیں گے، اور اس بے دخلی میں جہاں اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد نے کام کیا، وہاں جو انہوں نے، اگر آپ دیکھیں نا پہلے بھی جو فوجی ترجمان ہیں مختلف، جو ریٹائرڈ بھی یہ بھی فوجی ترجمان ہی ہوتے ہیں نا، ان پہ بھی سخت ہو رہا ہے نا ابھی کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو کیوں ختم کیا، تو عمومی ان کا بیانیہ ہوتا ہے کہ وہ فوج کے امور میں مداخلت کرتے تھے، پوسٹنگز میں اور اس طرح کی چیزیں۔ تو عمران خان، نواز شریف کی تو کسی نے دیکھا نہیں، اس کا تو ہمیشہ ہی ہے کہ آرمی چیف کو سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے یا اس کو ایکسٹینشن نہ دینے کے ٹینشنز تو ہمیں پتہ ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے تو اپنی پسند کو کوئی چھپا کے نہیں رکھا، وہ تو باجوہ صاحب کی موجودگی میں ہی یہ اعلان کر چکے تھے کہ جنرل فیض حمید کو میں نے آرمی چیف لگانا ہے، اور وہ تو اس حق میں بھی نہیں تھے کہ ان کی ٹرانسفر کی جائے، بلکہ وہ تو اگر ان کا بس چلتا تو وہ ہمیشہ کیا ایک نوٹیفیکیشن کہ جب تک میری حکومت ہے اس وقت تک آئی ایس آئی کا چیف جو ہے نا جنرل فیض حمید ہی ہوگا۔ لیکن آرمی چیف چونکہ پاکستان میں خاصا تگڑا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، تگڑا کے بہت زیادہ تگڑا کے، تو بالآخر عمران خان صاحب کو اپنے ہر سٹینڈ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ان کو نیا ڈی جی کی وہ سمری بھی قبول کرنی، اس کا نوٹیفیکیشن بھی نکالنا پڑا، سب کام ان کو کرنے پڑے۔ اور یہ بھی ان کے مائنڈ میں رہنا چاہیے تھا، اگر وہ جن کی مدد سے اقتدار میں آئے تھے، اور ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک ہائبرڈ رجیم ہے۔ ہائبرڈ رجیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فور فرنٹ پہ کوئی اور ہوتا ہے لیکن پیچھے دوسری فورسز ہوتی ہیں جن کو آپ جواب دہ نہیں بنا سکتے۔
تو عمران خان صاحب ہمیشہ جو ہے وہ پوسٹر لگانے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کس قانون کی خلاف ورزی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یا جو باہر دیوار پہ چاکنگ کرتے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی سزا کیا ہے۔ اگر وہ محض جوش جذبے سے ماشاء اللہ مرد آباد کا نعرہ لگا لیں اور اس کی سزا اپنے دماغ میں نہ لیں، تو پھر وہ جب اگر گرفتار ہو جائیں یا پکڑے جائیں تو پھر ان کی چیخیں، ان کا رونا دھونا، پھر ان کے ماں باپ کے مطلب جو مختلف جگہوں پہ فریادیں، وہ ایک کلام۔ لیکن جو لوگ شعوری طور پر ایک جدوجہد کرتے ہیں کہ واقعی ملک کے اندر ماشاء اللہ ایک کینسر ہے، اس کو مرد آباد کہنا چاہیے، تو وہ اگر پکڑے بھی جائیں، گرفتار بھی ہو، تو وہ اس سے جیل کو اپنا گھر سمجھ کے اور اپنی نیک اور شریفانہ آدرشوں پہ فخر کرتا ہے۔ تو یہ تو کوئی ایسے لوگ نہیں ہے کہ جن نے کوئی نیک اور شریفانہ آدرشیں اپنائی ہوں، ان نے تو اپنی زبان بھی نہیں بدلی، یعنی جو تہذیب کے جو دائرے، یعنی جو ہماری لوکل ٹریڈیشنز ہیں، میں تو یہ نہیں کہوں گا سویلائزیشن، لیکن بات یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنز ہیں ہمارے ہاں، دشمن کو بھی لوگ، آپ جناب صحیح بات کرتے ہیں، اور بہت اگر غصے کی حالت میں کوئی گستاخی کر بیٹھے تو دل میں شرمندہ ہوتے ہیں کہ یہ میرا منصب نہیں تھا، یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو اب یہ لڑائی جو ہے نا، یہ گالم گلوچ کی بھی ہے، یہ ہاتھوں کی بھی ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فل ایکسرسائز ہوگی، اور الٹیمیٹلی یہاں ایک دوسرے پہ گنیں تانی جائیں گی۔ اور وہ جنہوں نے وہ جو برقع پہن لیا نا کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو وہ نیوٹرل شوٹرل کوئی نہیں ہے، وہ اس جلتی ہوئی آگ اور اس کے شعلوں کو دیکھ کے مزے لے رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس آگ کے بھی الٹیمیٹ بینیفیشری ہم ہوں گے، تاکہ یہاں کی جو جمہوری قوتیں ہیں وہ جمہور کی آواز بننے کے بجائے، عوام کے لیے کچھ ڈیلیور کرنے کے بجائے، وہ ہمیشہ جیت البقا میں رہیں۔ اور یہ جو کیسز بنائے جا رہے ہیں، ان کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہراسمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں ہوگی، لیکن ان کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ جو جینون کیسز ہیں، جیسے فارن فنڈنگ کیس ہے، بیسیکلی اگر اس کیس کا فیصلہ کریں گے تو اس کے اثرات پی ٹی آئی پہ لمبے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو انہوں نے رشتہ داریاں پالی ہیں، دوستیاں پالی ہیں، اور ان دوستیوں کے بدلے میں پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں کو اللہ تلالو میں جو ہے نا وہ ضائع کیے ہے، بانٹا ہے، شاہ خرچیاں کی ہیں، ان کا کوئی حساب بنتا ہے تو وہ کرے، ورنہ ان کو توجہ دینی چاہیے اداروں کو، اور خاص کر کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کرنے کی۔ اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ جس طرح کی حکومت موجودہ ہے، اس میں جتنی پارٹیاں اس میں شامل ہیں، اور ہر پارٹی جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ کس طرح نچوڑا جائے، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے وزارتیں کیسے حاصل کی جائیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے میں یہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں چل نہیں پائیں گی۔ تو اس حکومت سے بھی کوئی زیادہ امیدیں وابستہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی اپنے وزڈم کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اس حکومت کو مدد کریں گے ملک، اسپیشلی جو گلف سٹیٹس ہیں، فائنینشلی ان کی ہیلپ ہوگی، چائنا بھی ان کی ہیلپ کرے گا، شاید یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ان کی کرے، آئی ایم ایف بھی کرے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پاس خربوں روپیہ بھی آ جائے، لیکن کوئی چیز بنتی تو وہ تو ایک ٹائم تو لیتی ہے۔ اب جیسے بجلی کا جو شارٹ فال ہے، کوئی 7,000 یونٹ کا جو ہے وہ شارٹ فال ہے،
اب یقیناً مطلب یہ ہے کہ متبادل نظام اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے پیسہ تو آپ انویسٹ کریں گے ہی کریں گے، لیکن نتائج تو اس کے جو ہے نا وہ فوری دوسرے مہینے یا تیسرے مہینے نہیں آئیں گے. آج انہوں نے 2500 میگا واٹ آج انہوں نے سرکل میں لی، اور اب ان کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا جو دورانیہ ہے وہ 2 گھنٹے پہ آ گیا ہے. وہ کچھ جگہوں پہ ہوگا جو ہے نا. لیکن دیکھیں نا ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، جب یہی 10 میں دن کہہ رہا ہوں نا، یہی میں کہہ رہا ہوں ہاں. کہ یہ تمام اگر مطلب یہ ہے کہ سخت محنت بھی کریں گے، وسائل بھی ارینج کر لیں، لیکن اس ملک کو اگلے سال تک تقریباً جو ٹوٹل وہ ایسے اماؤنٹ بنائی جاتی ہے نا، وہ 35 ارب روپیہ 35 ارب چاہیے ان کو، جو قرضے واپس کرنے لینے دینے. اس کے لیے جب تک بین الاقوامی طور پہ IMF کے پروگرام سے تو ابھی نکلنا مشکل ہے، یہ تو کرنا پڑے گا. اور وہ 17 ارب ڈالر ان کا ہے، باقی اس طرح کر کے تو یہ کچھ کریں گے. نہیں، یہ تھوڑا بہت اگر دیکھیے بات یہ ہے کہ عوام کو اگر تھوڑا تھوڑا ریلیف کا احساس ہو جائے تو پھر کافی حد تک جو ہے نا. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ تو حقیقت لے کے چلنا چاہیے کہ 70% ووٹ ان کے خلاف ہے، اور اس حکومت کے ساتھ وہ 70% ابھی جڑا ہوا ہے. یعنی کم از کم یہ تو ایک سیدھی وہ ہے. لیکن اس حکومت کا انحصار اس بات پہ ہے کہ یہ چل پائے. اتحادی سارے جو ہے وہ جن کو جو وزارتیں ملی ہیں ان وزارتوں میں وہ کچھ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں، اور خاص کر کے ایسے قوانین بنائیں جس سے کہ سول سوسائٹی کا سپیس زیادہ ہو، فریڈم آف موومنٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ کمپلیٹلی انشورڈ ہو. جو ماضی کی جو پابندیاں اور حب الوطنی کے نام سے اور وطنیت کے نام سے جو انہوں نے لوگوں کی گردنوں پہ جو ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو کاٹنے کی ضرورت ہے، اور الیکشن ریفارمز کی بھی ضرورت ہوگی. تو وہ بھی انہوں نے کہا ہے. یہ جتنا جلدی یہ کچھ کر پائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے فائدے میں ہے. عوام تو یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ توقعات تو رکھتی ہے، اور پھر ساتھ میں ان کو عمران خان صاحب کی تھریٹ تو اس حکومت کو موجود ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کرنے میں کی وہ طاقت رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ طاقت نہیں رکھتے، ان کی اتنی ایک فالوئنگ ضرور ہے کہ وہ کسی بھی شہر کے امن کو تہو بالا کر سکتے ہیں. ملک میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ملک گیر ابریپٹلی کوئی ایسی تحریک چلا پائیں جو پورے ملک کو کہیں ڈسٹرب کر لے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں واقعات سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں نا. کسی ایک جگہ آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جسٹ وہ روڈ کلیئر کرنے کا ایشو تھا تو بندے جو ہے وہ مر گئے جناب اس کے، وہ اپنے طاہر القادری صاحب کے، اور آج تک اس کی ایک فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کہ ایکچوئل ہوا کیا. بندے تو مرے ہیں نا، یہ تو نہیں ہے کہ بندے نہیں مرے. کیوں مرے ہیں، کیسے مرے ہیں، کہاں سے پہل کاری ہوئی ہے، یہ سب جاننے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو دنیا وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم دنیا کے نمبر 1 ایجنسی ہیں، وہ ہمیشہ سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف رہتی ہے. اس نے کبھی کوئی کسی واقعے کی درست رپورٹنگ جو ہے نا نہیں پہنچائی. اور وہ اتنا بڑا سانحہ ہے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کی موجودگی میں 13-14 بندے جو ہے وہ بندوقوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. میرا ایک اور سوال ہے اسی معاملے پہ. جی اس وقت بھی ہم نے ایسی باتیں لکھی تھی، ایسی بات نہیں ہے. لیکن شوکت صاحب دیکھیں دنیا کے اندر بہت سی ریاستیں ہیں، ہم لوگ ابھی ایک ریاست میں ہی رہ رہے ہیں نا اتنے عرصے، 20-25 سال آپ ہو گئے، 30-31 سال مجھے ہو گئے، ہمیں ہو گئے. یہاں پہ بھی مساجد بھی ہیں، چرچ بھی ہیں، دوسری عبادت گاہیں بھی ہیں.
کبھی کسی نے ایسے سڑک بڑک بلاک کرنے کی کوشش نہیں کی, سڑکوں پہ ایسے اپنی رکاوٹیں پرائیویٹ کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ کا اپنا مکان ہے, آپ کا گھر ہے, آپ کا راستہ ہے, بٹ آپ کبھی بھی اس کے اوپر کوئی بلاک ولاک رکھ کے نہیں راستہ روکیں گے. بالکل ٹھیک. وہاں پہ ایسے ہوا. اور اس کے بعد جو بڑی بات یہ ہے کہ جب حکومت نے, ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ یہ راستہ کلیئر کروائیں, گورنمنٹ اس کے انوالو ہوئی, اور پھر جو خاص بات ہے, اس تصادم کو جو ہوا دینی تھی وہ تو 2014 کا پلان بنا ہوا تھا, لندن پلان جس کو کہا جاتا ہے. تو اس پلان کی جو پرتیں ہیں, اس کے جو پنے ابھی تک ہیں. وہ کھولنے کی ضرورت ہے نا. ہاں, آپ دیکھیں نا کہ ان 3.5 سالوں میں قادری صاحب نے تو جھوٹے منہ سے بھی ان کیسز کے بارے میں بات نہیں کی. جو ہی موجودہ حکومت آئی تو انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا. جسٹس باقر نجفی تھے ہائی کورٹ کے, جی جی, انہوں نے وہ انکوائری کروائی تھی, اس کا جوڈیشل انکوائری, ان کی رپورٹ جو تھی وہ جب ہوئی تو قاضی صاحب نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا. مطلب ہم اس وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں صرف اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے مسائل ہیں اس کے اندر جو بیہائنڈ ہے نا وہ کچھ اور ہوتا ہے, کہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایسے ہی سول گورنمنٹ 14 بندے. شاید ایک پولیٹیکل پارٹی کی مرضی اور منشا ایک پولیٹیکل پارٹی کو, یعنی جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی ہو. لیکن کوئی ایک واقعہ جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جو ہے نا آگ لگا سکتا ہے نا. تو لگتی سے جی جی, آج پتہ کیا ہوا ہے, اور یہ آگ لگے گی. آج اسلام آباد لگی ہوئی ہے. آج اسلام آباد میں کوخسار مارکیٹ ہے نا کوئی, جی جی, وہاں پہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے. ہاں, اور ایک دوسرے پہ بڑے آزادانہ کرسیاں پی ٹی آئی والے نے کچھ کیا اور انہوں نے جواب دیا اور پھر بھاگے اور آگے پیچھے. یعنی یہی وہ جو ہم لوگ خدشات ظاہر کر رہے تھے آپ جیسے پہلے, کہ یہ وہی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. خانہ جنگی یہی ہے نا, کہ ابھی کبھی کسی ہوٹل میں لڑائی ہو گئی, قاسم سوری صاحب کو ان نے مار دیا, وہ ان نے مار دیا, وہ ادھر مار دیا, تو ابتدا تو ایسے ہی ہوتی ہے نا. ایگزیکٹلی. اور کل دیکھیں کیا کہتے ہیں, پرسو کابل میں ہم دھماکہ پھر ہوا اہل تشیع کی مسجد میں, 66 لوگ یعنی جان سے گئے. اس دیکھیے ایک بات تو, اس پورے خطہ, وہ پورا خطہ جو ہے نا جی, وہ ایک لپیٹ میں ہے. ہر جگہ حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں جس سے کچھ تو ہوں, روکنے والے ہاتھ جو ہے وہ نظر نہیں آتے, اور خون کی دعوتیں دینے والے دندناتے ہوئے گلی محلوں اور چوکوں میں نظر آتے ہیں. افغانستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تو 40 سال سے ایک خون آشام جو ہے دور وہاں چلا آ رہا ہے. وہاں خون کی ہولی کھیلی گئی ہے, ابھی بھی کھیلی جا رہی ہے. پتہ نہیں افغانی قوم کو کب امن ملے گا, کب وہ ترقی اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ رہ پائیں گے اس ملک میں. یہ کہنا تو قبل از وقت ہے نا, اس لیے کہ جنگ بازوں نے اپنے پنجے وہاں گاڑے ہوئے, اور ہر ایک کی کوئی نہ کوئی مدد کرنے والا اس دنیا میں موجود ہے, جس کے اپنے مفادات اس جنگ بازی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور یہ جنگ آہستہ آہستہ پھیلتی جائے گی. یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دنیا نے, لوگوں نے سنجیدگی سے نہ لیا تو یہ شعلے اٹھ چکے ہوئے ہیں. اب یہ ان کا دائرہ ابھی, یعنی شعلوں کا, میں کتنے لوگوں کو ابھی وہ اپنے ان میں اس کی لپیٹ میں لے سکتا ہے, اپنے شعلے اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں. اور پھر جو جن کو لپیٹ میں لیا جائے گا وہ آگے کتنے گھروں اور کتنے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے, اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ وہ ہم لوگ تو ہمیشہ وہ ہے نا جو وہ کہتے ہیں کہ بھلا ہوگا جی, اچھا ہوگا, اچھا سوچے. لیکن اچھا سوچنا ایک الگ بات ہے, اور برے وقت کی
बुरी चीजों के आने की जो अलामात हैं उनकी निशानदेही करना दुरुस्त अंदाज से वक्त से पहले ये जरूरी है, ये हमारा फर्ज है। एक अर्ज है कि यमन जी। यमन में हौसी और दूसरी जो वहां पे जो चल रहा है मसला, अब तो 4 साल हो गए ना। 2017 में ये मसला थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था, अब 22 है, ये 5 साल हो गए, और ये वही सिचुएशन अफगानिस्तान में बनती जा रही है अभी अगली। देखें, अफगानिस्तान की सूरत हाल ज्यादा वर्स्ट है जी, चूंकि इनके पास जो है ना, वो आम लोगों के पास कोई वसाइल नहीं है। जंगबाजों के पास तो बहुत वसाइल हैं, वॉरलॉर्ड्स के पास बहुत ज्यादा वसाइल हैं। तो अल्टीमेटली जो बहुत ज्यादा सफर करेगा, जो अपनी जिंदगी से हाथ धोएगा, वो तो कामन अफगान है ना। और उसकी लपेट में ये पाकिस्तान और दूसरे तीसरे खिते ये सारे आएंगे, सेंट्रलेशन स्टेट आएंगी। मुझे और कहने में अल्लाह ना करे ऐसी बात हो, लेकिन मेरा अपना एक सोच आ रही है कि पहले अफगानिस्तान में रूस आया, रूस के बाद फिर अमेरिका आया, और अब जो सिचुएशन हो जा रही है, जो अब मसाइल, क्योंकि चाइनीज लोग बहुत ये डैमेज हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये जितने वो ताने बाने, वो जो TTM दूसरा सब जगह बलूचिस्तान उधर से मिलते हैं अफगानिस्तान से, तो कहीं अभी मुस्तकबिल में वो भी एक पावर है। कौन? चाइना। हाँ, लेकिन चाइना की ये इतनी ना तो पॉलिसी नहीं है ना, नहीं पॉलिसी, ताकत हो तो पॉलिसियां बन जाती हैं, लेकिन उनको अपनी कमजोरियों का पता है। वो ताइवान को अपना अपना हिस्सा मानते हुए भी उसके साथ जंग नहीं कर रहे। जंग नहीं कर रहे हैं। तो किसी और जगह भी वो जब जंग करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। पाकिस्तान को अलबत्ता उन्होंने कॉलोनाइज किया हुआ है, और ये एंगर जो है, जो जहां जहां भी लोग जरा थोड़ा ज्यादा सियासी शऊर रखते हैं या जिनके वसाइल ज्यादा लूटे जा रहे हैं, वहां चाइना के खिलाफ बहुत ज्यादा एंगर है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी है, लेकिन बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा है, इसलिए कि बलूचिस्तान का तो एक, वो तो कुछ एरियाज तो जो है ना, वो बलूच लोगों के लिए तो नो गो एरियाज बन गए हैं। और वो किसी की बदमाशी नहीं, वो तो पूरे चाइना ने उन इलाकों को जो है ना, और जो प्रॉफिट भी है, आप देखें ना कि कहाँ 90% प्रॉफिट चाइना लेगा, और 9% जो है वो, पैसा भी तो उनका है ना। पैसा मतलब यह कि ये तो उन लोगों का तो नहीं ना कसूर जिनके वसाइल हैं। मतलब वो तो नहीं चाहते ना कि वो चाइना के हाथों जो है वो उनके वसाइल जो है उनकी तो प्लंडरिंग है। कश्मीर में पानी आपका, हमारा डैम, हमारे बिजली कोई नहीं, पानी कोई नहीं, तो मादनियात जो नीचे अगर अगर वो भी कोई खुदा ना नहीं। खास्ता कल लोग पाकिस्तान के खिलाफ कोई और रास्ते अख्तियार करते हैं तो इसमें उन लोगों का कसूर नहीं होगा। हम तो किसी मेमजोई की हमायत नहीं करते, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कॉलोनाइजेशन शुरू की हुई है कि लोगों की कोई आवाज को, यानी आप देखें, वही बात आपकी कि वसाइल हमारे और कब्जा जो है, तो अभी तो ये नारों की हद तक है ना, लोग कहते हैं दरिया हमारे हैं, कब्जा तुम्हारा है? लेकिन कल जो है वो लोग कोई और रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। इसलिए मकामी सूरतकारों को अकल के नाखन लेने चाहिए, और लोगों के जो फौरी मसाइल हैं पीओके के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उनको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाना चाहिए, और पाकिस्तान को अपने रवैये बदलने चाहिए। ये याद रखें कि पाकिस्तान विल नॉट सरवाइव अगर इसने कोई बहुत ज्यादा अपने अंदर कोई इनकलाबी तब्दीलियां ना लाई। और ये जो इस्तिसाली हथकंडे हैं, मुकद्दस चीजों को अपने मकासद के असूल के लिए इस्तेमाल करना, ये
الٹیمیٹلی اس سوسائٹی کے گلے پڑ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج چونکہ یوم مئی کا دن ہے, یہ مزدوروں کا دن ہے, ان لیکن عالمی مزدور تو آج بھی کام کر رہا ہے. ان عالمی نے کام یہ تو کسی تحریک نے نہیں کہا نا کہ اس کو کام نہیں یہ کرے گا. اصل بات یہ تھی کہ جو میں نے کہا مزدور کام کر رہا ہے. شکاگو کے شہید مزدور رہنماؤں نے جو ڈیمانڈ رکھی تھی کسی نہ کسی شکل میں وہ پوری ہوئی ہے. لوگ جب قربانیاں دیتے ہیں اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کے لیے تو وہ رنگ لاتی ہیں. انہوں نے اوقات کار 8 گھنٹے اور بہت ساری جن مراحت کا وہ کیا تھا. ٹھیک ہے, کچھ خطوں میں وہ نہیں اس طرح کی ان کی امپلیمنٹیشنز, بٹ پھر بھی تو آج بھی وہ تحریک تو جاری و ساری ہے. آج بھی مزدور تحریک سے جڑی ہوئی پروگریسو پارٹیاں موجود ہیں, اور وہ پارٹیاں انہی آدرشوں کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کر رہی ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ اس میں اس دن 28 اپریل کو بھی ہم نہیں کوئی بات کر سکے, وہ جو کراچی معاہدے کی بات یہ ہے کہ اس میں تو اس کوئی میں آج شوکت صاحب ٹائم آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ کا ٹائم بہت لمبا ہو جائے گا, تو چلو کل اس پہ یہ بات کریں گے معاہدہ کراچی پہ. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک. ناظرین و سامعین, ٹائم تو آلریڈی آج ایک پھر بات کرنے لگا ہوں کہ ضلع بمبر کی وہ بیٹی, وہ خاتون ماریہ طاہر, اس کو انصاف ملنا چاہیے. شوکت صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں, اور میں شوکت صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم ایک نیٹ پہ ایک پٹیشن بنائیں جس پہ مختلف لوگوں کے اگر دستخط لیے جائیں آن لائن, اور اس کیس کو دوبارہ سامنے لایا جائے. وہ خاتون اپنے حق کے لیے, اپنے انصاف کے لیے تنہا نہیں ہے. ہاں نہیں, میں وہ ناصر عزیز خان صاحب سے بھی اور دیگر اپنے جو یورپ میں اور یو کے میں لوگ ہیں ان سب کو اس حوالے سے میں ایک زوم میٹنگ کر کے تو اس پہ ایک بھرپور تحریک بھی چلائیں گے, اور ایک پٹیشن جو ہے نا وہ کسی انسانی حقوق کی تنظیم جیسے پہلے بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کونسل نے ایک پبلک پٹیشن دائر کی تھی جی ماریہ کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی دوبارہ ہم کہیں گے کہ وہ اس پہ چونکہ کوئی انصاف نہیں ملا در بدر, اور لیٹسٹ کچھ ذرا رپورٹس آپ مزید کلیکٹ کر لیں کہ کہاں کیا کیا معاملات ہائی کورٹ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. وہ ریجیکشن نے کہا کہ ان کو کہیں ریجیکشن کی وہ میرے پاس آئی ہوئی ہے فیصلے کی کاپی, وہ کل آپ لے آئیے گا, اس کو بھی پڑھ لیں گے کہ کیا اس میں جو ہے نا وہ آ گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کو وکیل نے کہا جی کہ سپریم کورٹ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں, اور ہمارے جو نا میں بس وہ میرا وکیل صاحب بھی جو ہے نا بیچارے نہیں وہ دیکھیں ایسے کیسز میں انفلوئنشل لوگ جو ہے نا ہمارے ہاں تو وکلا بھی کوئی زیادہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, کوئی بس کہہ دے گا چھوڑا جی اس کا جو بس اب آپ کام ہے تو آج وہ پڑ جاتے ہیں. ایسے کیسوں میں یاد آتی ہیں محترمہ عصمت جہانگیر. وہ تو اگر ہوتی, لیکن ہم ان کے ادارے میں بھی ان کو بھیجیں گے ماریہ کو. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو اکیلا چھوڑ دیں گے یا ان کو حالات ہیں کہ رحم و کرم پہ رکھیں گے. ہم یقیناً اس معاملے میں جو بھی مدد ہو سکی ان کی کریں گے اور مسلسل آواز اٹھائیں گے. اور اس کو وہ اپیل کی جو مدت ہے وہ میرا 1 ہفتہ رہ گئی, 2 وہ ذرا مجھے دکھائیے گا, میں میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اوکے جی, تھینک یو. محترم ناظرین سامعین, آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ماریہ طاہر بہن, آپ نے ہمیں دیکھا, ہم لوگ بات ہو رہی ہے, انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون ہوگا. اللہ حافظ.